السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے معزز سامعین، آپ کا خیر مقدم ہے یونانی ویڈیو لیکچر سیریز میں۔ آج دو مرض جن کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہ ہے ثبات یا کوما اور نسیان یا ایمنیسیا۔ آئیے مزید اس کی تعریف، اس کے علامات، اس کے اسباب اور علاج کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں۔ یونانی نظریہ کیا ہے اس کے بارے میں ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ ثبات کا یونانی نظریہ۔ اطباء یونانی کے مطابق ثبات اور کاما ایک دوسرے کے مترادف ہیں، یعنی سنانیمس ہے، لیکن موقع استعمال کے لحاظ سے بہت وسیع ہے۔ ثبات کی تعریف اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جس میں مریض اس قدر بے خبر ہو جاتا ہے کہ جگانا دشوار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو دماغ پر بلغم یا سودا یا فاسد خون، آپ کے 4 اخلاق، 4 میں سے 3 کا یہاں پر ذکر ہے، دم، بلغم اور سودا جب فاسد ہو جاتے ہیں، جب ان کا عدم توازن ہو جاتا ہے، ان کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو فاسد خون کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس غیر طبعی حالت کا نام ہے جس میں مریض اس قدر بے خبر ہو جاتا ہے کہ جگانا دشوار ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو دماغ پر بلغم یا سودا یا فاسد خون کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں حس، محسوس کرنے کی طاقت اور حرکت کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے۔ آپ کو پچھلے اسباق میں ہم نے اعصاب کا تذکرہ کیا تھا، سنسری نروس اور موٹر نروس۔ سنسری نرو کا کام ہے سینس کو، پیغام کو اسپائنل کارڈ تک پہنچانا جہاں اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے، اور کمانڈ موٹر نروس کو دیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے افعال مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں نظام میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ حسی نروس اور حرکی دونوں میں کمزوری آ جاتی ہے، یہاں تک کہ مریض مکمل طور پر شعور کھو دیتا ہے اور گہری نیند میں چلا جاتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ کسی چیز کا احساس کرتا ہے۔ یہ کیفیت کئی دنوں تک بغیر ہوش میں آئے جاری رہ سکتی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بتایا 3 اسباب، وہی اسباب ہوں گے: امراض جگر اور امراض گردہ، یعنی یرقان اور بخار کی حالت میں فاسد اور سمعی مواد مثلا بلغم، سودا یا فاسد خون کا خون میں پھیل جانا، اخلاط کا غلبہ ہو جائے گا، عدم توازن ہو جائے گا، وہ فاسد اخلاط خون میں کی نسوں کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جائیں گے اور دماغ میں بھی یہی خون پہنچے گا، جس کے سلسلے میں آپ کو نتیجے میں یہ کمزوری اعصاب کو دیکھنے کی ملتی ہے۔ ہنسی اور حرکی حرکات بند ہو جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں۔ علامات جس سبب سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کے مطابق علامات بھی نمایاں ہوتی ہیں، یعنی صفرا کا اگر غلبہ ہوگا تو صفراوی کیفیات دکھائی پڑے گی علامات، یا بلغم کا غلبہ ہوگا تو بلغمی علامات دکھائی پڑیں گے، یا خون کا فساد ہوگا تو دموی علامات دکھائی پڑیں گی۔ مثلا امتلاء خون سے پیدا ہونے پر سر بھاری ہوتا ہے، آنکھیں مخمور خمار سے سرخی مائل ہو جاتی ہیں۔ بلغم اور سودا کا غلبہ ہونے پر گہری بے ہوشی، آواز دینے پر جواب نہیں دیتا ہے، چبھن یا درد پر بھی کوئی رد عمل نہیں ہوتا، یہاں کی شدید جرح کوئی چوٹ بھی دیا جائے، سخت چوٹ، تب بھی اس پر کوئی اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، اتنی بے ہوشی ہو جاتی ہے۔ سانس اور نفس سست مگر برقرار رکھتی ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، جسم ساکن، بعض اوقات منہ سے رال بہتا ہے، پیشاب و پاخانہ کا اخراج بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ثبات کے تعلق سے اتنی تعریف رہی۔ حسی اور حرکی حرکات موقوف ہو رہے ہیں، معطل ہو رہے ہیں، کمزور پڑ جا رہے ہیں، غائب ہو جا رہے ہیں، لیکن اتنی مقدار میں نہیں ہوں گی جتنا آگے آنے والے کوما میں ہوتی ہے۔ کوما کا یونانی نظریہ، کوما سے وہ غفلت اور بے ہوشی مراد ہے جو کسی اہم سبب سے واقع ہوتی ہے، جس میں قلب کے افعال زیادہ متاثر نہیں ہوتے ہیں۔
جس طرح غسی میں ایک لخت قلبی افعال سست پڑ جاتے ہیں، کوما کا تعلق دماغ سے زیادہ تعلق ہے اور غسی کو قلب سے۔ کوما میں حس و حرکات اور شعور و ادراک کی ساری قوتیں باطل ہو جاتی ہیں، مگر تنفس اور قلب کے حرکات جاری رہتی ہیں۔ عزیز معزز سامعین، کوما میں اس کا تعلق دماغ سے ہے، برین سے ہے، وہاں سے حسی اور حرکی حرکات ایک دم موقوف ہو جائیں گے، معطل ہو جائیں گے، جبکہ یہ غسی ہے، یہ عارضی ہوتی ہے اور اس کا تعلق ہمارے قلب سے ہے۔ غسی کا تعلق قلب یا ہارٹ سے ہے، کوما کا تعلق دماغ سے ہے، برین سے ہے۔ یہاں کی حسی اور حرکی حرکات موقوف ہو جائیں گے، اور جب غسی ہوگی تو اس کا جو ہے تعلق قلب سے ہے۔ ماڈرن ایکسپلینیشن آف کوما آئیے دیکھتے ہیں۔ اے کوما از اے ڈیپ اسٹیٹ آف پرولانگڈ انکانشسنس، بہت لمبے وقفے کے لیے بے ہوشی ہوتی ہے، ان وچ اے پرسن کین ناٹ بی اویکنڈ، جس کو ہم جگا نہیں سکتے ہیں، فیس ٹو رسپانڈ نارمل ٹو پینفل اسٹیمولائی۔ ہم نے کہا تھا شدید جرح بھی استعمال کریں گے، شدید چوٹ دیں گے تب بھی کوما میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یا کوئی آپ روشنی ڈالیے اس کے آنکھوں پر تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی آواز زور سے دیجیے تب بھی فرق نہیں پڑے گا۔ لیک اے نارمل سلیپ ویک سائیکل اینڈ ڈز ناٹ انیشیٹ والنٹری ایکشنز، اپنے جو ہے کسی بھی اعمال کو کرنے سے قاصر ہوتا ہے، کر نہیں پاتا ہے، اتنا لمبا جو ہے انکانشسنس بے ہوشی ہوتی ہے۔ یعنی یہی ہم کہہ رہے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس میں مکمل لمبے وقفے کے لیے بے ہوشی اور بے حرکتی ہو جائے گی۔ اس میں ہوتی ہے لیکن اتنے لمبے عرصے کے لیے نہیں ہوتی جتنا کوما میں ہوتی ہے۔ سائن اینڈ سمٹمز، جنرل سمٹمز آف پرسن ان کاما آر انیبلٹی والنٹری اوپن دا آئی، اپنی آنکھیں بند رکھے گا، کھولنے میں ناکام ہوگا، سلیپ سائیکل اس کی ڈسٹرب ہو جائے گی، لیک کا رسپانس ٹو فزیکل پینفل اسٹیمولائی، شدید جرح بھی دیں گے، اس کو تیز چوٹ بھی دیں گے تب بھی اس پر کوئی رد عمل نہیں ہوگا۔ ڈپریس دا برین اسٹیم ریفلیکسز، اس کے دماغی جو ہے ریفلیکسز غائب ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور دقتیں اور دشواریاں پیش آتی ہیں۔ آئیے تھوڑا سا آپ کو خدشہ دماغ میں ہو رہا ہوگا کہ سبات اور کوما میں فرق کیا ہے۔ آپ کے سلیبس میں سبات اور کوما لفظ دیا ہے، لیکن انگلش جدید اصطلاح میں سبات کو اسٹوپر کہتے ہیں اور کوما COM میں کوما ہے۔ حالت کیا ہے؟ یہ سبات نیم بے ہوشی ہے، یہی میں آپ سے بعض بار عرض کر رہا ہے کہ یہ نیم بے ہوشی ہے، جبکہ کوما مکمل بے ہوشی ہے، مکمل طور پر حسی اور حرکی حرکات ایک دم بند ہو جائیں گے، جسم قاصر ہو جائے گا، کوئی بھی رد عمل پیش نہیں کرے گا، چاہے روشنی آپ دیں، چاہے ضرب دیں، یا اس کو جو ہے چوٹ لگنے والی اذیت پہنچائے، کوئی بھی رد عمل نہیں ہوگا کوما میں جو ہے۔ لیکن سبات میں ہلکا پھلکا رد عمل جاری رہتا ہے۔ اب وہی دوسرا پوائنٹ ہے رد عمل، درد پر کچھ رد عمل ہوتا ہے، اگر آپ شدید چھوٹ دیں گے تو کچھ نہ کچھ رد عمل سبات میں ہوگا، لیکن کوما میں کوئی رد عمل نہیں ہوتا ہے۔ درجہ سبات درمیانہ ہے اور کوما شدید ہے۔ یونانی سبب کیا؟ رطوبت غلبہ، بخارات، رطوبت غلیظہ، یعنی غلیظہ میں آپ کا بلغم بھی ہو سکتا ہے، دم بھی ہو سکتا ہے اور سودا بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی کسی بھی اخلاق میں کا غلبہ ہو سکتا ہے۔ بخارات جسے ہم ریاح کے نام سے جانتے ہیں، گیسز، یہ بھی سبب بن سکتی ہیں۔ جبکہ کوما میں شدید رطوبت ہوتی ہے، یعنی غلبہ شدید ہوتا ہے، نزف الدم، دماغی برین ہیمریج کے بعد یہ ہوتا ہے، یا جو ہے تھرامبوسس برین ہیمریج، یا جو ہے ایمبولیزم، انسداد کے بعد یہ کیفیت کوما کی جو ہے آتی ہے۔ جدید تشریح کیا ہے؟ ڈپریسڈ کانشسنس بٹ اراؤزیبل، اس سبات میں اس کا حسی اور حرکی حرکات غائب ہوں گے لیکن اس کو جگایا جا سکتا ہے، تیز آواز، تیز روشنی اور شدید چوٹ دینے کے بعد۔ لیکن کوما میں کوئی حرکت نہیں ہوگی، کمپلیٹ ان ریسپانسونیس، کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کرے گا۔ یعنی یہ کوما کی کیفیت شدید ہے، سب سے زیادہ شدید ہے، جبکہ سبات اس سے کم شدید ہے۔
ख़तरा जो है इसीलिए सुबात में कम होता है, दरमियाना होता है, जबकि कोमा में ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तक कि मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो ये दोनों लफ्ज़ों में बहुत बारीक फ़र्क है। सुबात मध्यम दर्जे का है, कम दर्जे का है, दरमियाना दर्जे का है बेहोशी, जबकि कोमा मुकम्मल दर्जे की बेहोशी है, कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिवनेस होता है। आइए मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके कॉजेज़ जो है जदीद क्या है, अबाउट 40% कामा के पेशेंट जो है कहाँ से आते हैं, ड्रग अद्वियात, गलत अद्वियात के मंशियात के इस्तेमाल से कामा में इंसान जाता है। इसमें 40% देखा गया है। 25% ऑक्सीजन की कमी से होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्डियक अफ़आल को बहाल रखने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अशद ज़रूरत होती है। जब क़िल्लत ऑक्सीजन होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो कार्डियक अरेस्ट होने का इम्कान होगा, जिससे इंसान कोमा में चला जाएगा। और 25% ऑफ स्टेट्स अराइज फ्रॉम इस्चीमिक स्ट्रोक, ब्रेन हैमरेज और ब्रेन ट्यूमर की वजह से। ब्रेन ट्यूमर सलात है या नस्बतन दिमागी है या सदमा है, इसके बाइस भी आपको कोमा देखने को मिल सकता है। इट कैन आल्सो रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कोई शदीद ज़ख्म हो जाए, एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाए, खून जो है का जरियान हो जाए, माल न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत सही तरीक़े से ना मिल पा रही हो, हाइपोथर्मिया, बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लग गई हो, हाइपरथर्मिया या बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई हो, या हाइपर अमोनिया, अमोनिया की ज़्यादती हो गई है, ये सारे असबाब हैं। लेकिन 40% सबसे ज़्यादा जो है इसका ताल्लुक़ मंशियात से है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन से कमी से है, फिर उसके बाद जरियानुद्दम, ट्यूमर और स्ट्रोक वगैरह से है, और आखिर में जो है नामाकुल ग़िज़ा और खून का जरियान और ज़ख्म है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, फिज़िकली मुआयना करेंगे और इमेजिंग टूल लाइक सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह करा करके आप जो है तशख़ीस कर सकते हैं कि अल्ज़ाइमर्स कोमा है या नहीं है। मैनेजमेंट जो है, मेंटेनेंस ऑफ पेशेंट रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो है इंसान के निज़ाम तनफ़ुस और निज़ाम खून दोनों को बहाल रखना नहायत ज़रूरी है, टॉप प्रायोरिटी है, अव्वल दर्जे की इसमें ज़रूरत है इसको मेंटेन करने के लिए। उसकी कार्डियक साइकिल यानी उसका जो है सर्कुलेशन और उसका निज़ाम तनफ़ुस रेस्पिरेटरी साइकिल दोनों को बहाल करना अव्वलीन फरीज़ा एक डॉक्टर का होगा। स्टेबिलिटी ऑफ देयर रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसको आप उसको बहाल कीजिए और फिर कायम रखिए जो है, ऐसा नहीं कि फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाए। ये सब सारे वेंटिलेटर वगैरह की मदद से किए जाते हैं। और फिर उसके बाद कंटिन्यूड केयर की ज़रूरत है, लाजमी है, उसकी मुकम्मल और लगातार देखभाल होना चाहिए, क्योंकि वो बेड रेस्ट पे चला जाता है तो पुस्त वगैरह पर सोर्स ज़ख्म बनने का इम्कान होता है, इसीलिए इसके फ़िज़िकल थेरेपी दी जाती है। ऐसे मरीज़ों में न्यूमोनिया भी होने का इम्कान होता है, क्योंकि उसके ग़िज़ाई नाली में फसाद बर्पा हो जाता है, बलगम, दम या किसी भी अखलात के बाइस खाना जो है अगर एक आपने जो है इससे ग़िज़ाई नाली के ज़रिए दे दिया लिक्विड, तो इसमें जो है फंसने का इम्कान होता है। इसलिए इसको बहुत दूर इससे कोशिश करनी चाहिए कि एस्पिरेशनल निमोनिया ना होने पाए, उसके ग़िज़ाई नाली को, उसके निज़ाम तनफ़ुस की नाली को, ट्रैकिया वगैरह को एकदम शफ़ाफ़ रखना चाहिए, नहीं तो निमोनिया के बाइस ख़तरा होने का भी ख़दशा हो जाता है। आगे चलते हैं। वसूल इलाज यूनानी क्या है? सबब का इज़ाला, तलतीफ़ बलगम, तहलील सौदा, दिमाग की तहरीक व तनक़िया, बलगमी सयात में सुबात में हरारत व तहलील, सौदावी सुबात में तरतीब व तस्कीन, यानी जिस भी अखलात का अदम तवाज़ुन होगा उसको तवाज़ुन में लाना एक अतिब्बा का लाज़मी फ़रीज़ा बनेगा। उसको पहचानिए कि किस अखलात के अदम तवाज़ुन के बाइस कोमा या सुबात पैदा हुआ है, उस अखलात के अदम तवाज़ुन के सबब का
دور کرنا ضروری ہے۔ اب ادویہ میں نوشادر ہے، افسنین ہے، مرس نجوس ہے، یہ وغیرہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے مرکب ادویات بھی ہیں، حجامہ اور قصد بھی کیا جاتا ہے۔ احتیاطی تدابیر میں سرد مزاج سے پرہیز کرتے ہیں، ترش اور خمیری اشیاء سے پرہیز کرتے ہیں، معدہ اور دماغ کو صحت مند رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کے اب نسیان، دوسرا مرض آپ کو نسیان کے معنی بھولنے کا ہے۔ قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے انسان کی۔ نسیان ایک ایسا ذہنی عارضہ ہے جس میں حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان یا تو نئی معلومات کو محفوظ نہیں کر پاتا، اس کو ہم اینٹی ٹیروگیٹ کہتے ہیں، اور پرانی باتوں کو اگر نہیں یاد کر پاتا ہے تو اسے ریٹروگیٹ کہتے ہیں۔ تو نئی معلومات کو محفوظ کو تحفظ نہیں کر پاتا، جسے اینٹی ریٹروگیٹ ایمنیسیا کہتے ہیں، یا پہلے محفوظ کی گئی معلومات کو یاد نہیں رکھ پاتا، جسے ریٹروگیٹ کہتے ہیں۔ ڈیفینیشن جدید کیا ہے؟ ایمنیسیا از اے مینٹل کنڈیشن ان وچ دا میموری بیکمس امپیئرڈ۔ اس کی یادداشت کمزور پڑ جاتی ہے، بھولنے لگتا ہے چیزوں کو، یا پرانی چیزوں کو بھولے گا یا نئی چیزوں کو بھولے گا۔ پرانی چیزوں کو بھولے گا تو اس کو ریٹروگیٹ کہیں گے، اور نئی کو بھولے گا تو اس کو اینٹی ریٹروگیٹ کہیں گے۔ ریزلٹنگ ان آئدر انیبلٹی ٹو اسٹور نیو انفارمیشن اور انیبلٹی ٹو ریکال پریویس اسٹورڈ انفارمیشن۔ اور اسی ڈیفینیشن کے مطابق اس کے قسمیں جو ہے 4 طریقے کے جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ اینٹی ریٹروگیٹ، نئی معلومات یاد رکھنے سے قاصر، ریٹروگیٹ پرانی یادداشت کا زیاں یعنی وہ نہیں یاد کر پاتا ہے، ٹرانسینٹ یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، عارضی طور پر ساری یادداشت کا جانا پھر واپس آ جانا، ٹرانزیشن ایک قدم ادھر ہے پھر آگے بڑھایا پھر پیچھے بڑھا لیا، آگے بڑھایا پیچھے بڑھا لیا، کچھ وقفے کے لیے آپ کی یادداشت چلی جائے گی، بھول جائیں گے آپ، پھر اس کے بعد پھر یاد آ جائے گی۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو ٹرانزینٹ ایمنیسیا۔ پھر سائیکوجینک صدمہ یا نفسیاتی دباؤ کے باعث جو ہے یادداشت کا ضیاع ہونا، کوئی جو ہے وقتی صدمہ ہو گیا، نفسیاتی دباؤ آ گیا، اس کے باعث یادداشت کچھ لمحے کے لیے چلی گئی تو اس کو سائیکوجینک ایمنیسیا کہیں گے۔ انفنٹائل بچپن کی یادداشت نہ رکھ پانے کی فطری حالت، یعنی گزشتہ سالوں میں ماضی میں کیا ہوا، اس کو بچپن میں کیا ہوا، خاص طور سے انفنٹائل بچپن میں کیا باتیں ہوئی اس واقعات کو یاد نہیں کر پاتا ہے۔ اس طریقے سے ایمنیسیا کی یہ 4 جو ہے ریٹروگریٹ، اینٹی ریٹروگریٹ، ٹرانسینٹ، سائیکوجینک اینڈ انفنٹائل، یہ 5 طریقے کے اقسام جو ہے دیے گئے ہیں۔ اب آئیے اس کے مزید اسباب دیتے ہیں۔ صحیح الاسباب اور جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں نسیان کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ اخلاقی اسباب یعنی اخلاق کا عدم توازن ہوگا، غلبہ بلغم، سرد و تر خلط دماغ پر غالب آ جائے، حس اور حفظہ کی صلاحیتوں کو سست کر دیتا ہے، سوئے مزاج دماغ خصوصاً بارد یا یابس جو حافظہ کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے، عضوی یا خارجی ایکسٹرنل جو ہے آپ کو کسی آرگن کی خرابی ہو جائے یا ایکسٹرنل اسباب ہو جائے، جیسے ہیڈ ٹراما ہے، اسٹروک ہے، انسیفیلائٹس ہے، میننجائٹس ہے، برین ایٹروفی ہے، ان سب کے باعث بھی آپ کا نسیان کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ نفسیاتی اسباب، شدید خوف، صدمہ یا ذہنی دباؤ، نفسیاتی دباؤ کے باعث بھی یادداشت کی عارضی یا جزوی طور پر ضیاع ہو جاتی ہے، لاس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے کیا کریں گے؟ اصول علاج: تعدیل مزاج دماغ، تقویت دماغ، ازالہ سبب، مفرد اور مرکب ادویات کا استعمال۔ فی امان اللہ۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے مخلوق کے بھرپور مدد اور نصرت اور اپنے فن سے مدد کیجئے۔ فی امان اللہ۔